اس عمل کی برکت سے اچھا پڑوسی بھی ملے گا، خوبصورت مکان بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار فوائد، لوگوں میں عزت ہو، تنگ دستی سے فراوانی حاصل ہو، قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا ہوں، اور اسی طرح بچوں کے گلے میں ڈالیں، نظر بد کے اثرات ہوں، یا بچے چڑچڑے ہیں، ان آیات کی برکت سے ان کا چڑچڑا پن دور ہو جائے، ہما قسمی شرور و فتن، ہر خوف، ہر خطرہ ٹل جائے، جس قدر مصائب و آلام ہو اللہ پاک ان کو دور کر دیں، شادی آسان ہو جائے، نکاح کے معاملات آسان ہو جائیں۔ یہ زبردست عمل ہے جو اکابر نے لکھا ہے۔ بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں، جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا ہو اور جمعرات بھی ہو، تو جمعرات کو بیٹھ کر زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ ان آیات مبارکہ کو کوئی آدمی کاغذ پر لکھ لے اور پھر اس کو اپنے داہنے بازو میں باندھ لے، تو اس کے جو فوائد لکھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بے شمار فوائد اور فضائل ہیں اس عمل کے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس عمل کی پوری برکات عطا فرمائے، اور جو اکابر نے تجربات فرمائے ہیں، اللہ پاک ان تجربات کا ہماری سر کی آنکھوں سے ہمیں مشاہدہ عطا فرمائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے بنیں، اور وہ فوائد و فضائل جس طرح ہم خود حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مخلوق خدا تک پہنچایا جائے، کیونکہ جو آدمی جو بھی فوائد حاصل کر رہا ہے وہ فوائد دوسروں تک ضرور پہنچائے، دوسروں کو بتلائے کہ یہ بابرکت عمل ہے، اس کو کر لیجئے، اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، عمل کو اس عمل کی شرائط کے مطابق کیا کریں، اپنی مرضی نہ کیا کریں۔ بسا اوقات بعض نااہل لوگوں نے بتلایا لاکھوں مرتبہ دن میں کہ یہ عمل کر لو، اب بیچارہ ایک ان پڑھ آدمی اس نے وہ وظیفہ پکڑا اور پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ جب تک قلبی استعداد نہ ہو اس وقت تک عمل کو نہ کیا جائے۔ جب ہم بزرگوں کی نگرانی میں کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ آہستہ لے جاتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آدھا پارہ تلاوت کرو، ایک پارہ کرو، پھر آگے بڑھاتے جاتے ہیں، تسبیحات بھی دیتے جاتے ہیں کہ اس طرح یہ عمل کرو اور اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ہر وہ عمل جو پابندی وقت کے ساتھ کیا جائے، جس پر دوام و استمرار ہو، تو وہ عمل بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے باعتبار اثرات و برکات کے، ضرور اس کی برکات ظاہر ہوں گی۔ تو یہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پہلے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو ہرن کے چمڑے کے اوپر لکھا جائے، اگر وہ میسر نہیں ہے تو کاغذ پر بھی عرق گلاب اور زعفران کے ساتھ لکھ کر آپ اپنے داہنے بازو میں باندھ لیں، پھر دیکھیں کہ کیا کرشمے ہوتے ہیں، کس قدر اللہ عز و جل اپنی مدد اور نصرت اور غیبی تائید عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ اس عمل کے فوائد یہ ہیں، جو آدمی اس عمل کو اپنے داہنے ہاتھ میں بازو میں باندھ لے گا، اللہ عز و جل اس کا دل شجاع اور بہادر کر دیں گے، اور اس کو قوت عطا فرما دیں گے، اپنے دشمنوں پر قوی ہو جائے گا، غلبہ عطا ہوگا۔ جس قدر دشمن طاقتور ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، اور مخلوق خدا میں اس کو وہ پذیرائی نصیب ہوگی، بڑے بڑے دولت مند اور شان و شوکت والے لوگ انگشت بدنداں ہو جائیں گے کہ کس طرح اللہ نے اس فقیر کو عزت عطا فرما دی ہے۔ عزت اور مقام ملے گا، جہاں بھی پہنچے گا مخلوق اس کی عزت کرے گی۔ اگر تنگ دست ہے تو اللہ عز و جل اس کو فراوانی روزگار عطا کریں گے، اور اگر غریب اور فقیر ہے
اللہ پاک اس کو غنی و مالدار کر دیں گے۔ اگر مقروض آدمی ہے، قرض میں دبا ہوا ہے، تو پروردگار عالم اس کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کر دیں گے اور بہت جلد وہ قرض سے نجات پائے گا۔ اللہ پاک ضرور اس کے قرض کو ادا فرما دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی غم و حزن میں رہتا ہے، ہر وقت غم کی کیفیت میں، دماغ پر دباؤ، پراگندہ خیالات، اللہ عز و جل ان آیات کی برکت سے اس کے سارے احوال کو سنوار دیں گے اور اس کے غم اللہ پاک دور کر دیں گے۔ مسافر ہے، راہ بھٹک چکا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جا رہا تھا، کہاں پہنچا ہوں، تو ان آیات کی برکت سے اللہ پاک اس کو راہ راست پر چلا دیں گے۔ اور اگر بچوں کے گلے میں ڈالا جائے تو ہر خوف و خطرہ سے محفوظ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر بیوہ عورت ہے، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، یا گھر میں کنواری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دوشیزہ ہیں، تو ان کی شادی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی رشتے نہیں آ رہے، وہ بھی اپنے گلے میں ڈال لیں تو اللہ پاک ان آیات کی برکت سے ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی کا کاروبار بند ہو جائے، بزنس نہیں چل رہا، دکان پہ سارا دن مکھیاں مارتے رہتے ہیں بیچارے، کوئی گاہکی نہیں آ رہے، تو ان آیات بینات کو لکھ کر لگا دیا جائے تو پروردگار عالم ان کی دکان پر لوگوں کو ایسے دکان کو مسخر کر دیں گے کہ لوگوں کی آمد و رفت ہو جائے گی، ہر وقت لوگ آتے جاتے رہیں گے، ان کی دکان پر رش رہے گا۔ اگر صاحب حاجت اپنے پاس رکھے، اللہ پاک اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے خاص عمل لکھا ہے اور امام تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے لکھا ہے۔ اصل حضرت امام تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات میں سے ہے، بہت مؤثر عمل ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بے گھر ہے، اللہ تعالیٰ سے ان آیات کی برکت سے ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگے اور لکھ کر اپنے بازو میں لگا لے، تو اپنے بازو پر باندھ لے، تو پروردگار عالم ضرور اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کو گھر بھی عطا فرمائیں گے، اور اس گھر کے اندر جتنی وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ ہاں، پروردگار عالم مدد اور نصرت فرمائیں گے، اور لوگوں کو سب سے زیادہ اچھے ہمسائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اطلب الجار قبل الدار، گھر بعد میں تلاش کرو، پڑوسی پہلے تلاش کرو۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک پڑوسی بھی اچھے اچھے عطا فرما دیں گے، جن کی برکت سے آدمی دین کا کام آسانی سے کر لے گا، اور باقی دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر پڑوسی اور ہمسایہ اچھا نہیں ہے تو پھر آدمی ہر وقت منتشر الافکار رہتا ہے، اس کا دماغ الجھا رہتا ہے، کسی وقت اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ گھر بھی عطا فرمائیں گے، اور اس گھر کے ساتھ ساتھ جو ہمسائے ہیں اللہ پاک وہ بھی اچھے عطا فرما دیں گے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے اوپر قرضہ چڑھا، بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ قرضہ کسی طریقے سے اتار لوں، لیکن قرضہ نہ اتر سکا۔ اپنا مکان بیچے بغیر کوئی صورت ان کو قرض اتارنے کی نظر نہ آ رہی، پریشان ہوئے۔ ایک دن فیصلہ کیا کہ میں اپنا مکان بیچتا ہوں، میرا مکان بڑا ہے، مکان بیچ کر قرض ادا کر لوں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی کا قرضہ سر پر نہ ہو۔
اسی لیے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کو سیاہ نہ کرو، ایک ورق سیاہ کر لو، یعنی اس کے اوپر وصیت لکھ لو، اپنے قرضے، اپنے زندگی کے معاملات کوشش کرو زندگی میں ادا کرنے کی، نہیں ہو رہے اپنے وارثین میں سے جس پر اعتماد ہو اس کو دے کر جاؤ کہ یہ میرا قرض ادا کرنا ہے۔ تو اللہ والوں کو فکر رہتی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا یہ بڑا مکان بیچ دیتا ہوں، کوئی چھوٹا موٹا مکان لے کر اس میں گزارا کر لوں گا، اپنا قرض تو ادا کروں۔ تو انہوں نے جا کر جو اس وقت کے خریدنے والے لوگ تھے ان سے بات کی کہ یہ مکان بیچتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی جناب بیچ دیجئے، لینے کے لیے ہم تیار ہیں، قیمت طے ہو گئی، اتنی قیمت کا دینا ہے۔ تو قیمت طے ہو جانے کے بعد جب حضرت جانے لگے، ارد گرد کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت ہمارے ہمسائے تھے، ہماری ہمسائیگی میں رہتے تھے، ان کی برکات ہمیں نصیب ہوتی تھی، اور آج مکان بیچ کر جانا چاہتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت جتنی رقم آپ کہتے ہیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، یہ مکان نہ بیچیے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو میں نے تو قرض دینا ہے، اگر آپ ہدیتاً مجھے دے دیتے ہیں تو دے دیجئے تاکہ میں مکان نہ بیچوں، مکان بھی باقی رہے اور قرض بھی اتر جائے، پھر آہستہ آہستہ آپ کا تو پھر قرض میرے اوپر ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر ہدیتاً حضرت کو وہ پوری رقم دی، حضرت نے قرض اتارا اور مکان نہیں بیچنے دیا کہ حضرت اگر یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت جیسا ہمسایہ کہاں ملے گا۔ ایسے ہمسایوں کی ضرورت رہتی ہے جو لوگوں کے لیے راحت رسانی کا باعث بنے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے، ان کا گھر تھا، قریب میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا۔ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزری لیکن غیر مسلم متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اس اللہ والے نے اس کو بلا کر اس کو اپنے گھر میں لے گیا، کہا کہ جاؤ اس دیوار کے ساتھ دیکھو کہ کیا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا، دیوار کے ساتھ دیکھا کہ ایک ٹب رکھا ہوا ہے اور دیوار کے اندر سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ اسی ٹب کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ آپ کی لیٹرین کا پانی ہے، آپ کے گھر میں جو طہارت خانے بنے ہوئے ہیں وہاں سے یہ پانی کے قطرے گرتے ہیں، تو میں نے ٹب رکھ دیا، جب یہ بھر جاتا پھر جا کر باہر پھینک دیتا ہوں، پھر آ کے اس کو رکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، اب میری زندگی کا پتہ نہیں ہے، اب میرے بعد میری اولاد نے آ جانا ہے، میری اولاد جب آئے گی کیا معلوم وہ آپ کی بات کو برداشت کرے یا نہ کرے۔ میں نے تو صبر کیا، کسی کو نہیں بتایا، آپ کو بھی نہیں کہا۔ وہ ایسا متاثر ہوا، باہر گیا، واپس آ کر کہنے لگا حضرت میرا جی چاہ رہا ہے، ایسا خوبصورت مذہب ہے آپ کا، میں اس کو قبول کر لوں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ والوں کے انوارات و برکات، اور وہ جو اپنے ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور چاہے وہ کافر بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس کا اثر تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ارد گرد میں رہنے والے لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہمارے اخلاق سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو برادران عزیز، یہ زبردست عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک دار بھی عطا فرمائیں گے، اور دار کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم جار بھی عطا فرمائیں گے، اچھا پڑوسی بھی ملے گا، خوبصورت مکان بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار فوائد،
لوگوں میں عزت ہو، تنگ دستی سے فراوانی حاصل ہو، قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا ہوں، اور اسی طرح بچوں کے گلے میں ڈالیں، نظر بد کے اثرات ہوں، یا بچے چڑچڑے ہیں، ان آیات کی برکت سے ان کا چڑچڑا پن دور ہو جائے، ہما قسمی شرور و فتن، ہر خوف، ہر خطرہ ٹل جائے، جس قدر مصائب و آلام ہو اللہ پاک ان کو دور کر دیں، شادی آسان ہو جائے، نکاح کے معاملات آسان ہو جائیں۔ یہ زبردست عمل ہے جو اکابر نے لکھا ہے۔ حضرت تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ آیات بینات المفلحون تک لکھ لو، اور سورۃ آل عمران وہ شروع سے لکھو وانزل الفرقان تک، اسی طرح الف لام میم صاد سے وذکریٰ للمؤمنین تک لکھو، اور الف لام میم را یہاں سے شروع کرو وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ تک لکھو، کاف ہا یا عین صاد سے زکریا تک، اور اسی طرح طٰہٰ سے شروع کرو لتشقیٰ تک، طاسیم میم سے شروع کرو تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات سے آپ نے شروع کرنا ہے، پہلے چند ایک آیات ہیں، کہیں ایک آیت ہے، کہیں دو آیات ہے، کہیں تین آیات ہیں، ان آیات کو لکھتے چلے جاؤ۔ اب طاسیم میم سے تلک آیات الکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم، اور صاد والقرآن ذی الذکر سے شقاق تک، اور حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے مسیر تک، حامیم عین سین کاف کذالک یوحی حکیم تک، اور قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون سے عظیم تک۔ یہ لکھ کر آپ اس کو موم جامع کرا کے اپنے بازو میں باندھ لیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ جو فوائد اور فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ان کو ظاہر کریں گے، ہما قسمی شرور و فتن آپ سے دور کر دیں گے۔ اسی طرح آپ کو ایک اور مؤثر دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو اللہ رب العزت نے ایک توبہ کرنے والے آدمی کے دل پر القاء کی تھی۔ ایک آدمی تھا، اس سے ایسے رسوا کن معاملات ہوتے تھے، ایسے گناہ ہوتے جن کا گھنونا انجام تھا، ایسی برائیاں جن کا دنیا آخرت میں سخت عقاب، سخت عذاب ہے۔ بد نظری کی ایک آدمی کی عادت تھی، شادیوں میں چلا جاتا، عورتوں جیسے کپڑے پہنتا اور پھرتا رہتا تھا عورتوں میں۔ ایک مرتبہ کسی کا ہار گم ہو گیا، انہوں نے پیغام بھیجوایا عورتوں کے اندر کہ کوئی عورت جو جتنی ہے یہاں رہو، کوئی باہر نہ جائے، ہماری اجازت کے بغیر تلاشی لی جائے گی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ تلاشی لیں گے، اب تو میرا جو ہے راز فاش ہو جائے گا، میں تو ذلیل الرسوا ہو جاؤں گا، تو اس آدمی نے، حضرت امام ابو جعفر نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس آدمی نے دل ہی دل میں توبہ کی، اللہ عز و جل سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ آج اس موقع پر مجھے رسوائی سے بچا لے، آئندہ زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، میں برائی کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔ بہت متفکر اور پریشان تھا وہ آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ دعا ڈال دی کہ یہ پڑھو، یا قدیم الاحسان احسن الی باحسانک القدیم،
یا قدیم الاحسان احسن الیہ باحسانک القدیم۔ وہ پڑھنے لگا۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ امیر آدمی ڈھونڈنے لگے، تلاشی لے رہے تھے، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اعلان ہو گیا کہ سارے کے سارے چلے جاؤ، اب ہمیں ہمارا حال مل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ اسی طرح کی ایک اور دعا بھی ہے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، جن کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شدت اور تکلیف سے بچنے کے لیے مجھے کوئی عمل عطا فرما دیجئے۔ اسی دعا کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائے کہ یہ پڑھو تو اللہ عز و جل آپ کو ہر شدت اور تکلیف سے محفوظ فرمائیں گے، ہر پریشانی سے اللہ پاک آپ کو بچائیں گے۔ یہ دعائیں ہیں بہت مؤثر، انشاءاللہ العزیز جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو فائدہ بے شمار حاصل ہوگا۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔